ہم میں سے کسی کو اگر بخار ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص بیمار ہو گیا ہے، حالانکہ بخار کوئی بیماری نہیں ہے۔ یہ تو اس بات کے سمٹمز ہیں کہ آپ کی باڈی میں انفیکشن ہو گیا ہے۔ ہم بخار کی دوائی لیتے ہیں، علاج ہم اس بخار کا نہیں کر رہے ہوتے، ہم اس انفیکشن کا کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بخار ہوا ہے۔ یہ جو ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں فزیکل ایلمنٹ، اخلاقی بیماریاں یا روحانی بیماریاں، اصل میں جب روحانی بیماری لگتی ہے تو اسے اخلاقی بیماری لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو وہ روحانی طور پر بیمار ہے، کیونکہ جھوٹ ایک روحانی بیماری ہے۔ اگرچہ سائیکولوجی اسے عادت کا نام دیتی ہے، لیکن وہ شخص دراصل روحانی طور پر بیمار ہے۔ اصل میں میرے جتنے بھی اعمال ہیں ان کی ابتدا میرے مائنڈ سے ہوتی ہے۔ میرے سب سے پہلے ذہن میں اس چیز کا ارادہ بنتا ہے اور پھر میں وہ کام کر گزرتا ہوں۔ اگر میں چوری کرتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، تو یہ روحانی بیماری ہے۔ اگر میں روحانی طور پر بیمار نہیں ہوں تو میری سوچ صحت مند رہے گی۔ میرے اندر بیٹھا ضمیر مجھے جھنجھوڑے گا اور وہ مجھے منع کرے گا یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ فرشتے تو آ کر مجھے نہیں روکیں گے نا، یہ میرا ضمیر ہی ہے جو اندر سے مجھے آواز دے گا کہ یہ کام غلط ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ آپ سب بھلے لوگ ہیں۔ اکثر و بیشتر اگر آپ کو کسی شخص پر غصہ آ جاتا ہے، آپ اپنے غصے کا اظہار کرنے لگتے ہیں تو فوراً آپ کے اندر سے ایک آواز آتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ زیادتی ہے، یہ وہ ضمیر ہی ہے، وہ مثبت سوچ ہی ہے جو آپ کے اندر جو ہے آپ کو ریزسٹ کر رہی ہوتی ہے۔ ہم اکثر اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ سوچ مثبت ہونی چاہیے۔ جتنا کسی شخص کی سوچ مثبت ہوگی اتنا ہی اس کا ضمیر اس کو ریزسٹ کرے گا۔ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ایسا شخص روحانی طور پر بہت صحت مند ہے اور تندرست ہے۔ اگر ہماری سوچ میں کجی آ جائے یا ہماری سوچ میں کوئی منفی پن آ جائے تو ہم آہستہ آہستہ روحانی بیماریوں کی جانب گامزن ہونا شروع ہو جائیں گے اور ہماری روحانی صحت خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر کسی انسان کی روحانی صحت ٹھیک ہے تو اس کو کوئی بھی روحانی بیماری نہیں آئے گی، کیونکہ اس کی سوچ پازیٹیو ہے۔ لیکن نزلہ، زکام، بخار، یہ تمام چیزیں تو جسمانی بیماریاں ہیں، ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فقیر لوگ سوچ کو مثبت رکھنے پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ اگر کبھی کسی فقیر سے کوئی شخص جا کر کہتا ہے کہ فلاں آدمی نے آپ کو بھری محفل میں بہت زیادہ گالیاں دی ہیں اور برا بھلا کہا ہے، تو وہ کبھی بھی اس کو جواب میں ویسا نہیں کہے گا، وہ بلکہ ایک کہکا لگائے گا اور وہ کہے گا کہ اس شخص نے مجھے اپنا سمجھا ہے، پتہ نہیں اس شخص کو کسی اور پر کوئی غصہ تھا اور اس نے یہ سمجھتے ہوئے مجھ پر غصہ اپنا نکال دیا کہ میں اس کا اپنا ہوں۔ یہ اس نے اپنائیت میں اپنے پن کا اظہار کرتے ہوئے اپنے بوجھ کو ہلکا کیا ہے اور یہ سمجھا کہ میں اس کا اپنا ہوں۔ فقیر شخص اس بات کا جواب اس طرح دے دے گا۔ اگر فقیر کو یہ آ کر کہا جائے کہ فلاں شخص نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، تو اس کا جواب میں جو رد عمل ہے وہ یہ ہوگا کہ نہ جانے کہاں پر میرے رویے میں کوئی کوتاہی آ گئی ہے جس کی بنیاد پر اس شخص کا حوصلہ کم ہو گیا اور اس کو مجھ سے جھوٹ بولنا پڑا۔ وہ مجھ سے سچ بھی بول سکتا تھا اگر میری سوچ پازیٹیو ہوتی، اگر میں اس کے ساتھ جو ہے پازیٹیو رویہ اختیار کرتا تو اس کو کبھی ضرورت نہ پڑتی کہ وہ شخص جھوٹ بولے یا وہ شخص مجھ سے جھگڑا کرے۔ یعنی فقیر لوگ، ایسے لوگ جو روحانی طور پر صحت مند ہیں، وہ ہمیشہ اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں۔ وہ دوسروں کے عیب ہونے کے باوجود ان کو جواب نہیں دیتے، بلکہ وہ عیب دوسروں کا ہے لیکن خود میں اس کی وجہ کو تلاش کرتے ہوئے نہ صرف اپنی اصلاح کرتے ہیں بلکہ دوسروں پر ایک ایسا زبردست اور مثبت چھاپ چھوڑ جاتے ہیں کہ وہ مثالی بن جاتے ہیں۔ میرے فیس بک پیج پر ایک شخص نے مجھ پر سوال کیا کہ فقیر بہتر ہوتا ہے یا ایک اچھا انسان؟ تو میں نے اپنی معلومات کو بڑھانے کے لیے ان سے کاؤنٹر کوسچن کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اچھے انسان میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں یا اس کی کیا اچھی عادات ہوتی ہیں، تو اس نے تمام وہی باتیں بتائیں جو ایک فقیر میں ہوتی ہیں۔ تو پھر میں نے ان کو کہا امید ہے آپ کو اس چیز کا جواب مل گیا ہو۔ روحانی طور پر مضبوط انسان دوسروں کو معاف کر دینے پر یقین رکھتا ہے اور دوسروں کو معاف کرنے میں ہمیشہ پہل کرتا ہے، بلکہ دوسرے شخص کی غلطی، اس کا قصور سرزد ہونے سے پہلے
اس کو شرمندہ ہونے سے پہلے ہی فقیر معاف کر دیتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ ٹرین کیا ہوتا ہے، وہ اپنی ذات کی بجائے دوسروں کی ذات کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے یہ محسوس کرتا ہے آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ اس شخص کو مجھ سے جھگڑا کرنا پڑا، اس شخص کو مجھ سے جھوٹ بولنا پڑا۔ فقیر کی یہی خوبی اس کے درجات کو بلند کر دیتی ہے